قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضي بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہیں، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہیں، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہیں۔ وعظ تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں، وعظ تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں، گر عمل کرتے تو ہم پہ دن برے آتے نہیں۔ معزز و مکرم حضرات، سامعین کرام، آج ہم جمعہ کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ہر ہفتے اسی طرح جمع ہوتے ہیں۔ جمعہ کی نماز میں جہاں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہیں پر ہر جمعہ میں ایک پیغام خطیب اپنے خطبوں میں دیتا ہے، اور کچھ نہ کچھ دین کی باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہے، جس سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر جو کچھ کمی کوتاہیاں ہیں اسے دور کرتے ہیں، اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جس کی زندگی بدل جاتی ہے، جس کے کایا پلٹ جاتے ہیں، جو ایمان و یقین کی روشنی میں اعمال صالحہ کر کے اپنی آخرت سنوار لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں وہ اوندھے لوٹے کی طرح ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب لوٹا اوندھا ہو اور اس میں پانی ڈالا جائے تو اس میں پانی نہیں جاتا، بلکہ سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ یہی حال ان سامعین کرام کا ہوتا ہے کہ جو سنتے تو ہے لیکن باطل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے سنتے ہیں، اور بعض ایسے سامعین ہوتے ہیں جو خطبہ کے ٹائم میں آتے ہیں تاکہ کچھ سننا ہی نہ پڑے۔ میرے محترم، یہ سننا سنانا، دین کی باتیں کرنا اور پہنچانا، یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ کچھ لوگ سنائیں اور کچھ سنیں۔ سنانے والے کے اوپر بھی ذمہ داری ہے اور سننے والے کے اوپر بھی ذمہ داری ہے۔ سنانے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صحیح بات سنائے، اور سننے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سنے تو اس پہ عمل کرنے کی نیت لے کر سنے تو فائدہ ہوتا ہے۔ تو ابھی اس تمہید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نصیحتیں کی ہے اپنے امت کو۔ ان میں سے ایک صحابی ہے جس کا نام بہت ہی مشہور ہے اور بہت زیادہ روایت کرنے والے، احادیث کو بیان کرنے والا صحابی ہے، جن سے تقریباً 5000 سے زیادہ روایت اور احادیث مروی ہے۔ وہ صحابی کون ہے؟ 7 ہجری میں ایمان لاتے ہیں۔ کتنے ہجری میں؟ 7 ہجری میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2.5-3 سال کی ان کی زندگی ہے، لیکن احادیث سب سے زیادہ بیان کرتے ہیں، جن کا نام اس میں گرامی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ نام ان کا کچھ اور ہے لیکن لقب ایسا مشہور ہوا ہے کہ نام کوئی نہیں جانتے ہیں۔ بعض قول کے مطابق ان کا نام حضرت عبد الرحمن ہے، لیکن اس کے اوپر ابو ہریرہ کا لقب پڑا ہے، اور ایسا لقب پڑا ہے کہ اس سے ہی مشہور ہو گئے، سب یہی جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ۔
ایک وقت ان کی ایسی ہے کہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، پینے کے لیے ترس رہے ہیں، مسجد کے راستے میں لیٹ جاتے تھے، پریشان حال ہوتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ مرغی کا دورہ چڑھ گیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ پڑے رہتے ہیں، لوگ اس کی گردن کو دباتے تھے پیروں سے، اور اس دور میں مرغی کا علاج یہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہ کہتے ہیں مرغی وغیرہ کا دورہ نہیں تھا، بلکہ بھوک کی وجہ سے میں لیٹ جایا کرتا تھا۔ یہ صحابی ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں بیان فرمایا کہ کون ہے وہ کہ جو مجھ سے چند کلمات کو سیکھے، اس پر عمل کرے، یا ان کلمات کو ان لوگوں تک پہنچائے جو اس پر عمل کرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں تیار ہوں اس کے لیے، مجھے بتائیے کون سی کلمات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو سکھانے کے لیے تاکیداً ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا، 5 نصیحتیں کی ہے۔ اور بھی بہت سارے صحابی ہیں کہ جن کو نصیحتیں کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 نصیحتیں کی ہے، اور بالکل ٹاپ کی نصیحت کی ہے، زبردست قسم کی نصیحت کی ہے، ایسی نصیحت کی ہے کہ ان پہ ہمارا عمل ہو جائے تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی نصیحت کیا ہے کہ سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ دوسری نصیحت یہ ہے کہ سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ تیسری نصیحت یہ ہے کہ سب سے بہترین مومن کون ہے؟ چوتھی نصیحت یہ ہے کہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ اور 5ویں نصیحت یہ ہے کہ دل کو مردہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ یہ 5 بات یاد رکھیں گے تو آپ کے سامنے بات آسان رہے گی۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقی المحارم تکن اعبد الناس، کہ ابو ہریرہ حرام کاموں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ حرام کاموں سے بچو، چاہے وہ کھانے کے اعتبار سے ہو، پہننے کے اعتبار سے ہو، پینے کے اعتبار سے ہو، دیکھنے کے اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے ہو، حرام چیزوں سے بچ جاؤ۔ رب نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو حرام کاموں سے بچنا یہ انسان کو سب سے بڑا عبادت گزار عابد بنا دیتا ہے۔ عابد وہ نہیں ہے کہ عبادت بھی کرے اور حرام کاری بھی کرے، عابد وہ نہیں ہے کہ زکات و صدقات بھی ادا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لغویات اور گناہ کام بھی کرتا رہے۔ عبادت گزار صحیح طور پر نہیں ہے، عبادت گزار میں اس کا بھی شمار ہو جائے گا، لیکن حقیقی معنی میں عابد اور عبادت گزار بندے جو ہے اتقی المحارم، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا اس سے بچ جائے، اپنے دامن کو حرام خوری سے، حرام کاری سے، حرام لین دین سے، حرام معاملات سے بچا لے۔ اب اس لفظ پہ غور کریں تو بہت لمبی چوڑی بات اس پہ ہو سکتی ہے کہ کتنے چیز ہے اور کتنی ایسی اشیاء ہے جس کے چیزیں میں لوگ مبتلا ہے، اور ذرا سی چیز کی وجہ سے حرام خوری کر لیتے ہیں یا حرام کاری کر لیتے ہیں۔ ہمارا دیکھنا صحیح نہیں ہے، حرام کام کیا، ہمارا بولنا صحیح نہیں ہے، حرام، ہمارا سننا صحیح نہیں ہے، یہ بھی حرام، ہمارا چلنا صحیح نہیں ہے، یہ بھی حرام۔ زبان ہماری چلتی ہے تو کسی کے دل کو کدرتی ہے، زبان ہماری چلتی ہے تو کسی کی غیبت ہوتی ہے، زبان ہماری سنتی ہے تو کسی کی عزت کو تار تار اور ننگا کیا جاتا ہے، یہ زبان حرام میں لگے۔ اس زبان کی وجہ سے انسان حرام خوری کیا اور حرام کاری کر رہے ہیں، اس زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ہم اتنے لاواری بن اور بالکل کیا کہتے ہیں غیر متفکر ہے کہ ہمیں جو سنا دے ہم سن لیتے ہیں، کوئی غیبت سنا رہا ہم نے سن لیا، کوئی چغلی سنایا ہم نے سن لیا، کوئی بہتان لگایا ہم نے سن لیا، سب کچھ ہم سن رہے ہیں۔ بہت ماڈرن آدمی ہے، بالکل لبرل قسم کے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، غیبت سے پریشانی نہیں ہوتی، چغلی سے پریشانی نہیں ہوتی، کسی کی عزت کوئی اتار دے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہ سارے حرام ہیں، یہ سارے کام حرام ہیں۔ اتقی المحارم تکن عبد الناس، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو بڑی عبادت گزار بن جاؤ گے، روزہ رکھو گے تو بڑی عبادت گزار بن جاؤ گے، صدقات کرو گے تو بڑی عبادت گزار ہوگے۔ کہا حرام سے بچو۔ ایک آدمی کرے کوئی کام، دوسرا ہے کہ کسی سے بچے۔ بچنا بہت مشکل ہوتا ہے کرنے کے مقابلے میں۔ مثال، آج جمعہ کی نماز فرض ہے، اسی طرح دیگر نماز بھی فرض ہے۔ جمعہ کی نماز میں ارادہ اور کوشش کیا آگے، اور باقی نماز میں کوئی ارادہ نہیں کرتے، ہمارا مزاج ہی نہیں بنتا کہ نماز بھی کوئی ضروری چیز ہے، نہیں آتی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ توفیق نہیں ملی، وہ الگ مسئلہ ہے، توفیق تو عام ہے،
ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل دروازہ کھول رکھے ہیں، کوئی آئے تو مانگنے والا، راہ دکھائے کسے، راہبر منزل ہی نہیں، کوئی راستے پہ چلنے والا ہو تو اسے راستہ دکھائے۔ جب کسی کو راستے کی ضرورت ہے اور وہ منزل پر چلنا ہی نہ چاہے تو اسے راستہ کیسے دکھایا جائے؟ تو اتقی المحارم تکن اعبد الناس، اس محارم حرام کی چیزوں میں بہت ساری چیز داخل ہو جاتی ہے۔ معاملات، لین دین خراب ہے، اخلاقوں کی راہ ہمارا خراب ہے، ہمارا دیکھنا صحیح نہیں، جب بھی ہم دیکھتے ہیں غلطی دیکھتے ہیں۔ تو اپنے وقت کو ضائع کر کے جو لوگ حرام کاری کرتے ہیں، حرام کام میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ اس بات کو یقین سمجھے کہ اگر حرام سے بچے تو بڑے عبادت گزار ہمارا شمار ہے۔ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو حرام چیز کو چھوڑتا ہے۔ دوسری نصیحت کیا ہے؟ وَرْضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، سب سے بڑے مالدار بننا چاہتے ہو، سب سے بڑے لکھپتی دولت مند بننا چاہتے ہو، جی بننا چاہتے، ہر ایک کی خواہش ہے، تو سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ کیا جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، بڑی بلڈنگ ہے، بہت اونچے اونچے کیا کہتے محلات ہے، بڑی اچھی اچھی پوشاک ہے، انواع و اقسام کی خوراک ہے، کیا وہ سب سے بڑا مالدار ہے؟ کیا نہیں؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہر وقت قسمت پہ رو رہا ہے، اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے۔ سب کچھ ہے پھر بھی وہ رو رہا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ہر وقت پریشان ہے، یہ مالدار نہیں ہے، یہ سرمایہ دار نہیں ہے۔ ہاں، وہ دنیا والوں کی نظر میں سرمایہ دار اور مالدار ہو سکتا ہے، لیکن رب کی نظر میں مالدار وہ ہے ارض بما قسم اللہ لک، کہ اس چیز پر راضی ہو جائے جو اللہ نے تقسیم کر دی، جو اللہ نے ان کو دیا ہے، جو کچھ ان کے پاس اس پہ خوش ہے۔ تکن اغنى الناس، سب سے بڑا مالداری ہے یہ راضی ہونا قسمت پر، رضا بالقضاء، اللہ نے جو ہمارے مقدر میں فیصلہ کیا ہے اس پہ راضی رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور حقیقی مالداری یہی ہے، الغنا غنى النفس، حقیقی مالداری دل کی مالداری ہے۔ انسان قناعت پسند ہو، صبر و تحمل والے ہو، کہ جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہم نے کوشش کی، محنت کی ہے، اور اللہ نے اس نتیجے میں جو دیا ہے وہ ہمارے لیے بہت ہے۔ پھر انسان نہ تو ایمان سے پھرے گا، نہ اسلام سے پھرے گا، نہ شکوہ کرے گا، نہ شکایت کرے گا، کوئی گلا شکایت نہیں کرے گا۔ کیوں کہ سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس جو ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ کون سی ہے؟ ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے۔ یہ دولت سے بڑھ کے دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے۔ اس کے بعد صحت و عافیت کی نعمت ہے۔ ہمارے پاس ایمان بھی ہے اور اعمال بھی کچھ ہم کر لیتے ہیں، پھر صحت و عافیت بھی ہمارے پاس ہے، ہم اس کو نعمت شمار ہی نہیں کرتے، ہم چنتے نہیں کہ یہ نعمت بھی ہے۔ اسی وجہ سے ہر وقت عورتوں سے شکایت، اچھے کپڑا کسی کو پہنتے دیکھ لیا، اچھا تمہارے پاس ایسے کا، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، ہم تو بالکل فقیر، ہم تو کنگال ہے، ہمارے شوہر کسی کام کا نہیں، اور ہم لوگ بھی ایسے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کو دیکھا مالدار کو زبان سے رال ٹپکنے لگی اور کیا کہتے ہیں اس کی حسد میں جلنے لگی۔ تو ارضی بما قسم اللہ لک، اللہ نے جو تقسیم کر دیا ہے اس پہ راضی ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس ایمان جیسی دولت ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان معمول اور محفوظ رہے، ہمارا یقین ہو اللہ پر کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ہمارے حساب سے دے دیا ہے۔ اب دنیائی کے اعتبار سے انسان کم بیش ہو سکتا ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ ہے، کسی کے پاس بہت تھوڑا ہے۔ اب یہ حسد کی آگ میں جل جاتا ہے دوسرے کے سلسلے میں۔ کون کہتا ہے کہ غریب لوگ تکبر نہیں کرتے؟ بہت تکبر کرتے ہیں، جس کو دیکھا جلنا شروع کر دے اور جس کے دیکھا اس کی برائی شروع کر دیے۔ بھائی نہ کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ چاہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے، اور نہ کچھ ہونے کے باوجود بھی بہت بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں جو بڑے لوگ نہیں کر پاتے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں انسان 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 4 قسم کے لوگ ہیں دنیاوی اعتبار سے جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اور اس میں 2 طرح کے لوگ نیت خراب ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ کے شکار ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کیا کہتے ہیں عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ وہ 4 قسم کیا ہے؟ ایک آدمی ایسے ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کو اللہ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے، تو اپنے مال کو علم کے مطابق، علم کی روشنی میں اللہ کے حقوق کیا ہے، غریب و مسکین کے حقوق کیا ہے، لوگوں کے حقوق ہمارے مال کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے، اس کو وہ ادا کرتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، مال کو خرچ کرتا ہے، خوب خرچ کرتا ہے، لیکن شریعت کی پابندی کے مطابق، تو یہ آدمی کہاں جائے گا؟ بڑا اچھا مقام ہے ان کا کہ مال بھی ہے، علم بھی ہے، علم کی روشنی میں مال کو خرچ کرتا ہے، بہت اچھے لیول کے آدمی۔ دوسری قسم وہ ہے جس کو اللہ نے
مال نہیں دیا ہے لیکن علم دیا ہے، مال نہیں ہے علم ہے، ان کی نیت اچھی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہمارے پاس مال ہوتا ہم بھی ایسے خیر کے کام کرتے، ساری نیتوں میں حصہ لیتے، کاش ہمارے پاس ہی مال ہوتا۔ یہ نیت ان کی بڑی اچھی ہے اور زندگی اچھی گزارتا ہے، لیکن نیت کیا ہوتی ہے؟ اگر ہوتا تو ہم خرچ کرتے، ہم بھی صدقہ تو خیرات کرتے، ساری نیتوں میں حصہ لیتے جو مال والے حصہ لے رہے۔ یہ بھی پہلے درجے کے لوگوں کے ساتھ اس کو بھی شامل کیا جائے گا، نیت اچھی ہونے کی وجہ سے۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہے جس کے پاس مال ہے علم نہیں ہے، مال ہے علم نہیں ہے، تو من مانی کرتا ہے، جو من میں آیا وہ کرتا ہے، اللہ کے حقوق کو بھلا کے لوگوں کے حقوق کو پامال کر کے من مرضی کرتا ہے، جو من میں آتا ہے وہ کرتا ہے اور اپنے لیے جہنم کی ٹکٹ کو خریدتا ہے۔ تو یہ لوگ بہت گھاٹے کا سودا ہے، یہ تو گھاٹے میں ہے۔ چوتھی قسم کے لوگ اس سے بھی زیادہ گھاٹے میں ہے، جس کے پاس نہ تو مال ہے نہ علم ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ تیسرے قسم کا جو مالدار ہے منمانی کر رہا ہے، جو من میں آتا کر رہا ہے، جہاں من آیا جا رہا ہے، جو چاہتا وہ کرتا ہے۔ کاش ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم بھی اسی طرح کے موج مستی کے اندر زندگی گزارتے، جو من میں آتا وہ کرتا، جو من میں آتا وہ کھاتا، جہاں من چاہتا وہاں جاتا، جو چاہتا جی وہ کر لیتا۔ یہ تیسری اور چوتھی قسم کے لوگ جو ہے، تیسری قسم مالدار ہونے کی وجہ سے اور حقوق اللہ کو حقوق العباد کو نہ پہچاننے کی وجہ سے جہنم کا مستحق بنے گا، اور چوتھی قسم کے لوگ اپنی نیت خراب کرنے کی وجہ سے ان کا ساتھ شریک ہوگا۔ یہ چار طرح کے لوگ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو حدیث کا جملہ یاد رکھیے، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ کہ حقیقی مالداری یہ دل کی مالداری ہے کہ انسان کا دل بڑا ہو، دوسروں کے سلسلے میں خیر خائی ہو۔ پھر واحسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو، اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو، مومن کہلاؤ گے اور کامل مومن بن جاؤ گے۔ پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ اچھا ہو، پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی ہو، غمخواری ہو، ان کے دکھ درد میں شریک ہو، یہ سارے کام اگر کر لیے جائے تو پھر یہ کیا ہے؟ مومن کا اعلیٰ کوالٹی سے مل جاتی ہے، اعلیٰ درجے پہنچ جاتا ہے۔ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ احب للناس ما تحب لنفسک، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، لوگوں کے لیے وہ سب چیز پسند کرو، تو تم کامل مومن بن جاؤ گے، سب سے بڑے مسلمان بن جاؤ گے، یعنی کامل اسلام۔ ایمان یہ اعتقادات سے تعلق رکھتا ہے، ایمان کا ایمان یہ ماننے کی چیز ہے، ان چیزوں پر ہمارا یقین ہے، ان چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور اسلام کہتے ہیں ظاہری اعمال، کہ نماز پڑھنا یہ اسلام کی علامت ہے، روزہ رکھنا یہ اسلام ہے، حج کرنا یہ اسلام ہے، زکوٰۃ دینا یہ اسلام ہے۔ تو ایمان کا تعلق یہ دل سے ہوتا ہے اور اسلام کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء سے، ظاہری اعمال سے ہوتا ہے۔ تو مومن کامل اس وقت کہلائے گا جب پڑوسیوں کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا ہو، اور مسلمان کامل اسلام اور کامل مسلمان اس وقت کہلائے گا جب ان کا ہر ایک کے ساتھ معاملہ اچھا ہو، کہ لوگوں کے لیے اچھائی کو پسند کرے، جبکہ یہ چاہتا ہے خود ہم اپنے لیے اچھا پسند کرے۔ ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ ہماری کوئی بے عزتی کرے، ہمیں کوئی ذلت کی نظر سے دیکھے، ہماری کوئی تذلیل کرے، ہمارے سلسلے میں کوئی برائی کرے، ہماری کوئی غیبت کرے، ہماری چغلی کرے، ہمیں دیکھ کے کوئی جلے، ہم سے کوئی حسد کرے، ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا۔ تو پھر ہم کیوں چاہے دوسرے کے سلسلے میں کہ دوسرے کو دیکھ کے جلے، دوسرے کی غیبت کرے، دوسرے کی عزت کو اتارے، دوسرے کے سلسلے میں تہمت لگائے، دوسرے کو بہتان بانے، یہ ہم کیوں چاہیں گے؟ تو اگر احب الناس لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرے، محبوب رکھے جو اپنے لیے کرتا ہے، تو یہ کامل ایمان والا ہے، کامل مسلمان ہے، کامل مسلمان ہے، پکے مسلمان اس کو شمار کیا جائے گا۔ اور پانچویں چیز ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، کہ زیادہ نہ ہنسا کرو، کیوں؟ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہنسی پہ پابندی نہیں لگائی ہے، کثرت ضحک یعنی کثرت ہنسنا، وہ بھی کثرت سے، کوئی بات نہیں ہنس رہے ہیں۔ بعض لوگ ٹھٹھا کرتے ہیں، کسی کو دیکھ کر ہنستے ہیں، ایک تو ایک محبت میں ہنستے ہیں، ایک مذاق اڑانے کے لیے ہنستے ہیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے، کسی کو مذاق اڑانے کے لیے جبکہ وہ مذاق کو پسند نہ کرتا ہوں، ایک تو ایک سامنے والے سے ایسی دلچسپی ہے کہ اس سے مذاق کرتا کوئی مسئلہ نہیں، جیسے ہمارے ایک صاحب ہے ان سے مستقل لوگ مذاق کرتے وہ برا نہیں سمجھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کے حقیر سمجھ کر ہنسنا، کسی پر حقارت کی وجہ سے ہنسنا، کسی کو ذلیل سمجھ کے ہنسنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔
क्या है? یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہوں کا دروازے میں سے ایک دروازہ ہے کہ انسان دوسرے کو ذلیل سمجھتا ہے. بعض دفعہ لوگ غریب ہونے کی وجہ سے ذلیل سمجھتا ہے، بعض دفعہ لوگ مالدار ہونے کی وجہ سے غریب سمجھتا ہے، کیا کہتے ہیں ذلیل سمجھتا ہے. اگر اس طرح کوئی سمجھتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے. کون سا گناہ کر رہا ہے؟ کبیرہ گناہ. اب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے سے معاف ہونے والا نہیں ہے، بلکہ توبہ کرنی پڑے گی. توبہ ان کے لیے شرط ہے. تو کثرت ذکر یعنی بہت زیادہ ہنسنا، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے انسان کا. پھر انسان کو بات صحیح سمجھ میں نہیں آتی ہے. قرآن و سنت کی بات کی جائے، قرآن و حدیث کی بات کی جائے، احکام شریعت کی بات کی جائے، ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکالتے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کوئی مرے یا جیے، کسی کا انتقال ہو جو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے کام میں اور اس کے اپنے معاملات میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پھر انسان دھیرے دھیرے اس کا دل مردہ ہوتا ہے. دل مردہ ہوتا ہے تو انسان اعمال میں کبھی کوتاہی کرتا ہے، پھر بہت دور نکل جاتا ہے. یہ 5 نصیحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب، میرے آقا محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ 5 نصیحت کی ہے کہ حرام سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، اور جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. ایک ایک انسان راضی ہو جائے، دوسرے کوشش کرے، دونوں میں فرق ہے. یہ سمجھیے مسئلہ. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ دکان آپ کے پاس ہے تو دکان نہ کھولیے، دکان بے شک کھولیے، آپ کوشش کیجئے، محنت کیجئے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں کوشش ایسی ہو کہ جس سے یہ پتا چلے کہ شریعت سے آپ کا کوئی رشتہ ناتا، کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ناجائز. یہ کیا ہے؟ ناجائز. مثال بہت آسان مثال ہے اور آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے. دکان کھولنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آپ نماز چھوڑ کے بھی دکان کھول رہے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑ کے بھی یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں یہی دکان کھولنا اس ٹائم میں آپ کے لیے ناجائز ہے. نماز کسی ٹائم کا نہیں، صرف جمعہ میں حاضری دے رہے ہیں اور پورے ہفتے خوب محنت سے کما رہے ہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ حلال کمائی کرنا بھی تو کیا ہے؟ فرض ہے. حلال روزی تلاش کرنا ضروری ہے، بالکل یہ بات اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں ہے. اس طریقے سے نہیں ہے کہ اللہ کے احکام کو سب کو پیچھے رکھ کے اور ہم حلال کمائی کرنے کے لیے نکل گئے. یہ ناجائز ہے، پورا ناجائز نہیں ہے، بلکہ نماز کے ٹائم میں نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ نماز نہ چھوڑنے کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ ناجائز کام کر رہا ہے. پھر کہتے ہیں ہماری روزی میں برکت نہیں ہوتی. ہم دکان کھول کے بیٹھے 5000 روپے کمائے صبح سے، لیکن پتہ ہی نہیں چلا کدھر چلا گیا. جی پتہ ہی نہیں چلا. آپ نے جب نماز کے وقت کدھر ڈال دیا پتہ ہی نہیں چلا، تو پھر اللہ برکت بھی کدھر ڈالی اور پتہ نہیں چلا. پھر ایک اور حدیث ہے وہ بھی سنا کہ میں بات کروں گا، ہمارا ٹائم پورا ہونے جا رہا ہے. وہ یہ کہ 3 کام کر لے آدمی، 3 صفات جس کے اندر ہو تو جنت کا حقدار ہے. وہ 3 صفات کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ حلال کمائے، حرام کے قریب نہ جائے. معاملات میں اور کاروبار میں لوگ حلال اور حرام سمجھتے ہی نہیں، جبکہ نبیوں کو اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ رسول انبیاء علیہ السلام کی جماعت آپ حلال کھائیے اور اچھے اعمال کیجیے. اسی طرح دوسرے پارے میں قرآن کریم کے دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دیا کہ تم حلال کھاؤ. تو حلال کمائی کرنا، حلال کی تلاش کرنا، حرام سے بچنا ایک صفت. دوسری صفت یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پابندی سے پکڑنا، مضبوطی سے تھامنا، اگر یہ بھی ہے. اور تیسری صفت یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے شر سے، اپنی برائی سے محفوظ رکھنا، لوگوں کو اپنی تکلیف سے، اپنی برائی سے محفوظ رہے، یعنی لوگ ہم سے معمون اور محفوظ رہے. 3 صفات اگر کسی کے اندر ہے تو پھر یہ جنت کا حقدار کہا جائے گا. تو 5 نصیحت وہ کی گئی ہے، 3 صفات یہ بیان کی گئی ہے. کون ہے جو عمل کریں گے؟ بہت مثبت انداز میں میں نے بات کی ہے، کسی پر لان تان کسی برائی بیان نہیں کی ہے. تو میرے محترم یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے پوری امت کو یہ پیغام ہے کہ بڑی عبادت گزار بننا چاہتے ہو، بڑے مالدار بننا چاہتے ہو، اور بڑے مومن اور بڑے مسلمان بننا چاہتے ہو، اور اپنے دل کو مردگی سے بچانا چاہتے ہو، تو یہ 5 نصیحت پہ عمل کرو، بڑے کامیاب ہو جاؤ گے. اور 3 نصیحت پہ عمل کرو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے. سوال یہاں آ کے اٹک جاتا ہے کہ کرے گا کون؟ انشاءاللہ ہم سب اس پہ عمل کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.